فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں سر عبدالحمید الکرم ہائی اسکول داتا نگر کی طرف سے 10ویں کلاس کے بایولوجی کے آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے پودوں میں ہومیوسٹیسس ان پلانٹس۔ پودے بیرونی ماحول میں، یعنی پودوں کے جو باہر جتنی بھی گیسز ہے، پانی ہے، یہ اس کا بیرونی ماحول ہے، اس میں آنے والے تبدیلیوں پر رد عمل دکھاتے ہیں، رسپانس دکھاتے ہیں، اور اپنے اندرونی ماحول کو مستقل رکھتے ہیں، کانسٹنٹ رکھتے ہیں۔ اس عمل کو ہومیوسٹیسس کہا جاتا ہے پودوں میں۔ تو بیرونی ماحول میں آنے والی تبدیلیوں کے باوجود اگر کوئی بھی جاندار، جس میں پلانٹس بھی شامل ہے، اپنے جسم کے اندرونی ماحول کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں، مستقل رکھتے ہیں، اسے ہومیوسٹیسس کہتے ہیں۔ پودے جو اپنے ہومیوسٹیسس کے لیے مادوں کو اپنے جسم کے اندر اور باہر کانسٹنٹ رکھتے ہیں، اس میں پانی، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن شامل ہے۔ تو پہلے ہم پڑھیں گے فالتو کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کو خارج کرنا۔ پودے ان دونوں گیسز کو اپنے جسم کے اندر کیسے کانسٹنٹ رکھتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ پودے دن کے وقت فوٹوسینتھسس اور ریسپیریشن ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ریسپیریشن کے دوران خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ فوٹوسینتھسس میں استعمال ہو جاتی ہے، اور فوٹوسینتھسس کے دوران بننے والی آکسیجن پودے ریسپیریشن میں استعمال کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے دن کے وقت کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن یہ کوئی فالتو مادہ نہیں ہے، بلکہ یہ پودے اپنے جو رسپیکٹیو اعمال ہے، فوٹوسینتھسس اور ریسپیریشن، ان دونوں میں استعمال کر لیتے ہیں، اور ماحول سے ان دونوں گیسز کا تبادلہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب رات کے وقت چونکہ فوٹوسینتھسس کا عمل نہیں ہوتا، صرف اور صرف ریسپیریشن کا عمل ہوتا ہے، لہٰذا اس دوران میں جو بننے والی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے۔ تو آکسیجن بائی پروڈکٹ ہے، اضافی پروڈکٹ ہے فوٹوسینتھسس کی۔ دن کے وقت پلانٹس اسے ریسپیریشن میں استعمال کر لیتے ہیں، اور اسی طرح سے دن کے وقت ریسپیریشن میں بننے والی جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے ریسپیریشن کی، اور پلانٹس اسے فوٹوسینتھسس کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن رات کے وقت چونکہ فوٹوسینتھسس کا عمل نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف پلانٹس ریسپیریشن کرتے ہیں، تنفس کا عمل کرتے ہیں، اور اس دوران جو خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے وہ مکمل طور پر ایک فالتو مواد کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں، اور پودے اسے اپنے جسم سے خارج کر کے اپنے بیرونی ماحول ایٹماسفیئر میں ریلیز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارا ریموول آف ایکسٹرا واٹر، فالتو پانی کا اخراج۔ ہم جانتے ہیں کہ پودے زمین سے اپنے جڑوں کے روٹ ہیئرز کے ذریعے سے پانی ایبزارب کرتے ہیں، جذب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریسپیریشن، سانس لینے کے دوران میں بھی پلانٹس پانی خارج کرتے ہیں۔ یہ پانی پودے اپنے مقاصد کے لیے، ٹرجیڈیٹی، تناؤ کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، کچھ کو اپنے میٹابولزم کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن جو اضافی پانی ہے اسے پلانٹس ٹرانسپائریشن کے ذریعے سے خارج بھی کر دیتے ہیں، جس سے پودے کو کولنگ ایفیکٹ ملتا ہے، پودے ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ ٹرانسپائریشن، تو ٹرانسپائریشن وہ عمل جس میں پلانٹس پتوں کے ذریعے سے، فضائی حصوں سے، ایریل پارٹ کے ذریعے سے پانی کا اخراج کرتے ہیں ایٹماسفیئر میں، اسے ٹرانسپائریشن کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب مٹی میں جب پودے پانی جذب کرتے ہیں، اگر مٹی میں پانی کی کنسنٹریشن، پانی کی مقدار بہت زیادہ ہو تو روٹ ہیئر کے ذریعے سے پودے اپنے جو پانی ہے وہ جذب کر لیتے ہیں، اور یہ جڑوں میں داخل ہونے پر زائلم کی نالیوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو زائلم ٹیشو ہم جانتے ہیں کہ ایک ایسے ٹیشو ہے، ایسے سیل سے بنے ہوتے ہیں، ٹیوبس ہوتے ہیں جو جڑوں سے پانی کو پودے کو پورے جسم تک منتقل کرتے ہیں۔ تو اگر مٹی کے اندر پانی کی وافر مقدار ہو، زیادہ مقدار ہو، تو یہ پانی جڑوں کے ذریعے سے زائلم کے نالیوں میں انٹر ہو جاتا ہے، وہاں پہ ایکامولیٹ ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے کچھ پلانٹس ہے جس میں اسٹرابری کے پودے ہیں اور گھاس کے پودے ہیں، یہ زائلم نالیوں کے اندر جمع شدہ اس پانی کو پتوں کے مخصوص سوراخوں کے ذریعے سے، کناروں کے ذریعے سے یہ پانی قطروں کی صورت میں خارج کر دیتے ہیں، اور ہمیں
صبح کے وقت اگر کہیں باغ میں یا پارک میں ہم ٹہل رہے ہوتے ہیں تو ان پودوں کے پتوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دراصل وہی پانی ہے جو پودوں نے رات کے وقت خارج کیا مخصوص سوراخوں کے ذریعے سے جو پتوں کے کنارے کے گرد موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح سے پانی کے اخراج کو جو پلانٹس میں ہوتا ہے گیوٹیشن کہا جاتا ہے۔ تو گیوٹیشن میں ہوتا کیا ہے کہ زائلم نالیوں کے اندر موجود جمع شدہ پانی جب پودوں کے پتوں کے کناروں تک آتا ہے تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، مخصوص سوراخ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ پانی قطروں کی صورت میں، ڈراپ کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو گیوٹیشن کہا جاتا ہے۔ تو سم پلانٹس لائک گراسز اینڈ اسٹرابری ایکسٹریٹڈ ایکامولیٹڈ واٹر ان زائلم، جو زائلم کے اندر جمع شدہ پانی ہوتا ہے یہ خارج کرتے ہیں اسپیشل پورس کے ذریعے سے ایٹ لیف ٹپس، جو پتے کے کنارے ہیں یا ایج ہے، خارج کرتے اینڈ فارم ڈراپ، اور چھوٹے چھوٹے قطرے بنا دیتے ہیں۔ اس طرح سے جو ظاہری طور پر ہمیں ڈراپ جو قطرے نظر آتے ہیں پتے کے کناروں کے گرد، اس عمل کو گیوٹیشن کہا جاتا ہے۔ اور یہ پلانٹس جو ہے وہ جو فالتو پانی ہے ان کے جسم کے اندر اس سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ریموول آف ادر میٹابولک ویسٹ، جو دوسرے میٹابولزم کے دوسرے بیکار مادے ہوتے ہیں۔ تو میٹابولزم ہمارے جسم کے اندر ہونے والے، پودوں کے جسم کے اندر ہونے والے جتنے بھی کیمیکل ریئیکشن وقوع پذیر ہوتے ہیں ان کو میٹابولزم کہا جاتا ہے۔ کئی پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جو ان کے علاوہ جسم کے اندر ایسے زہریلے کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو وہ نا حل پذیر کرسٹل کی صورت میں تبدیل کر دیتے ہیں اور بعد میں وہ اپنے جسم سے اس کو خارج کر دیتے ہیں تاکہ زہریلا پن ان کے جسم کے اندر ظاہر نہ ہو۔ تو اسی طرح سے ان کیمیکل ریئیکشن کے نتیجے میں جو بننے والے غیر ضروری فاسد مادے ہوتے ہیں، زہریلے مادے ہوتے ہیں، ان کو انسالوبل کرسٹل کی صورت میں، انسالوبل ٹھوس حالت میں اپنے جسم کے اندر ذخیرہ کر لیتے ہیں، ایکامولیٹ کر لیتے ہیں، اور بعد میں یہ اپنے جسم سے ان کرسٹل کی صورت میں خارج کر دیتے ہیں، جسے میٹابولزم کے دوسرے بیکار مادے کہا جاتا ہے۔ ان میں جو کیلشیم آکزیلیٹ ہے، کیلشیم آکزیلیٹ یہ بھی ایک نا حل پذیر مادہ ہے جو پلانٹس کے لیے زہریلا ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ چند ایک پودے ہیں جیسے ٹماٹر ہے، ٹومیٹو، یہ کیلشیم آکزیلیٹ کو انسالوبل کرسٹل کی صورت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ریزنز یہ کونیفر کے درخت جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں کونز بنانے والے، ان درختوں میں ایک زہریلا کیمیکل ہے جو اسے کرسٹل کے فارم میں اپنے جسم کے اندر ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے گمز یہ کیکر درخت ہے، وہ انسالوبل فارم میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے لیٹکس اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کچھ پودوں کو ہم توڑتے ہیں، اس کے پتا توڑ دیتے ہیں یا تنا توڑ دیتے ہیں تو اس میں سے ملکی دودھیا کلر کا، وائٹ کلر کا مواد نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دودھیا کلر جو نکلتا ہے یہ لیٹکس ہے۔ تو لیٹکس ربڑ کا جو پلانٹ ہے، اس کے اگر پتے کو، تنے کو آپ خراش لگا دے، کوئی چوٹ لگا دے تو اس میں سے سفید رنگ کا دودھیا مواد خارج ہوتا ہے۔ اس سفید رنگ کے دودھیا مواد کو لیٹکس کہا جاتا ہے، اور یہ بھی پودوں کے لیے ایک زہریلا کیمیکل ہے، لیکن ہم اس کو مختلف قسم کے کیمیکلز بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میوسیلیج ایک چپچپا مواد کہ جب بھنڈی، توری اب اس کو کاٹتے ہیں تو آپ کی انگلیوں کے اوپر ایک چپچپا لیسدار مادہ بن جاتا ہے، یہ دراصل میوسیلیج ہے۔ یہ خارج کرتے ہیں جو کارنیورس پودے ہوتے ہیں۔ کارنیورس ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جو اپنی نائٹروجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے حشرات کا شکار کرتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کا شکار کرتے ہیں۔ ایسے پلانٹس کو کارنیورس پودے کہا جاتا ہے۔ یہ پودے ایسی جگہ پر اگتے ہیں جہاں پہ دلدلی علاقہ ہو، زمین کے اندر نائٹروجن کی کمی ہو، تو اپنے نائٹروجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو کارنیورس پودے ہوتے ہیں، گوشت خور پودے ہوتے ہیں، یہ کیڑے مکوڑوں کا شکار کر کے ان سے نائٹروجن گین کر لیتے ہیں اور باقی جو مواد ہے اس کو خارج کر دیتے ہیں یا ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کارنیورس پودے جس میں سن ڈیو ہے، پچر پلانٹ ہے، یہ سارے کے سارے میوسیلیج خارج کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے گیٹیشن اور شبنم کے قطرے، ڈیو ڈراپس اینڈ گیٹیشن، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ گیٹیشن ہم نے پڑھا کہ یہ زائلم کی نالیوں کے اندر موجود پانی ہوتا ہے جو پودے اپنے پتوں کے کناروں کے گرد خارج کر دیتے ہیں، جبکہ شبنم کے ڈیو ڈراپس یہ دراصل جب گرمی کے اندر حبس والے دنوں میں یا عام دنوں میں
ہوا کے اندر پانی کے بخارات موجود ہوتے ہیں. پانی جو نمی ہے ہوا میں وہ نمی موجود ہے، ہیومیڈیٹی موجود ہوتی ہے. جب رات کے وقت موسم ٹھنڈا ہو جائے تو یہ جو شبنم کے قطرے بنتے ہیں یا ہوا کے اندر جو ڈراپس ہوتے ہیں پانی کے، یہ کنڈینس ہو جاتے ہیں، یہ کثیف ہو جاتے ہیں اور وہ ویپرز پانی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جو پودوں کے پتوں کے اوپر یا گھاس کے پتوں کے اوپر قطرے بن جاتے ہیں، تو اسے بولتے ہیں شبنم. تو گلیشیئر میں جو پانی ہے وہ زمین سے پودے جذب کر کے اسے پتوں کے کناروں کے گرد خارج کر دیتے ہیں، جبکہ شبنم میں جو پانی کے بخارات ہوا میں موجود ہوتے ہیں، واٹر ویپرز ہوا میں موجود ہوتے ہیں، رات کو جب موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ ہوا کے اندر موجود ویپرز وہ کنڈینس ہو جاتے ہیں اور اس کنڈینس ہونے کی صورت میں وہ قطرے کی صورت میں پودے کے اوپر گر جاتے ہیں. تو گٹیشن اور شبنم ان دونوں میں آپ نے فرق کر دینا ہے. یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اللہ حافظ.